السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان امرأة جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببردۃ منسوجۃ فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها فأخذها النبي صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره إلى آخر الحدیث۔ یہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام سے صحابہ کی محبت کا جو انداز تھا وہ ہے کہ اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک ہی حدیث میں ہمیں ایک صحابی کی محبت اور دوسری طرف ایک صحابیہ کی محبت، دونوں کی محبت کا انداز ایک ہی حدیث میں معلوم ہو جاتا ہے کہ صحابہ حضور پاک علیہ السلام سے کس طرح محبت کرتے تھے، کس طرح وہ حضور پاک علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے، کس طرح وہ آپ سے الفت رکھتے تھے۔ بیان کرتے ہیں حضرت سہل بن سعد کہ ایک خاتون حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک بنی ہوئی چادر لے کر آئیں اور یہ کہا کہ نسجتها بیدی لیاکسوها، کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے یہ چادر اپنے ہاتھوں سے بنی ہے تاکہ میں یہ آپ کو پہناؤں، آپ کے لیے میں نے یہ اپنے ہاتھوں سے چادر بنی تیار کی ہے۔ تو یہ محبت کا انداز ایک صحابیہ کا، تو حضور پاک علیہ السلام کے لیے اپنے ہاتھوں سے چادر تیار کرتی ہیں، چادر بنتی ہیں اور پھر اس کو حضور پاک علیہ السلام کے پاس لے کر آتی ہیں اور اس میں بڑی خوشی محسوس کرتی ہیں، اس میں اپنے لیے بڑی سعادت محسوس کرتی ہیں۔ تو یہ بہت سے صحابہ کے اور صحابیات کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ کبھی انہوں نے گھر میں کوئی چیز تیار کروائی، کوئی کھانا بنوایا، کھانے کی کوئی چیز پکوائی اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے پاس اس کو لے کر آئے اور اس میں وہ بڑی خوشی محسوس کرتے تھے، اس میں اپنی بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ تو یہ صحابیہ لے کر آئی اور کہا کہ میں نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، خاص آپ کے لیے۔ اب اس میں جو انداز ان کا محبت کا وہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے اس جذبے کی قدر فرمائی اور فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہ، آپ نے وہ چادر ان کی قبول فرما لی اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی۔ فخرج الینا وانها ازارہ، حضور پاک علیہ السلام نے ان کی وہ چادر قبول فرما لی۔ اس کے بعد پھر آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ اس چادر کو ازار کی جگہ پر پہنے ہوئے تھے، آپ نے اس کو استعمال کیا، پہنا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو ہدیہ دے، گفٹ کوئی پیش کرے، تو جس کو ہدیہ دیا گیا اس کو چاہیے کہ اس کا استعمال خود کرے، اگر اس کو ضرورت ہے، بہتر یہی ہے تاکہ دینے والے کو خوشی ہو کہ بھئی ہم نے جس مقصد سے ہدیہ دیا تھا گویا کہ وہ ہمارا پورا ہوا۔ تو یہ بھی ایک حضور پاک کا طریقہ ہے، سنت ہے کہ جب کوئی آپ کو ہدیہ دیتا تھا تو آپ اس کو اگر ضرورت ہوتی تھی تو خود استعمال فرما لیا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ کو کسی نے ہدیہ دیا، آپ نے دوسروں کو دے دیا، یہ بھی ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے۔ بہرحال تو بیان کرتے ہیں صحابی کا حضور پاک علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ اس چادر کو ازار کی جگہ پر پہنے ہوئے تھے۔ فقال فلان، اب جب ایک صاحب نے حضور پاک کو یہ چادر پہنے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ چادر مجھے دے دیجیے، مجھے پہنا دیجیے، ما احسنها، کتنی پیاری اور خوبصورت چادر ہے، بہت اچھی چادر ہے۔ تو انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے بدن پر جب اس چادر کو دیکھا تو فوراً انہوں نے جو ہے درخواست کر دی کہ اے اللہ کے رسول، یہ چادر آپ مجھے دے دیجیے، یہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ فقال نعم، حضور پاک علیہ السلام نہ کہاں کہتے تھے، آپ تو کبھی منع ہی نہیں کرتے تھے، آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس، اس وقت تو آپ علیہ السلام مجلس میں بیٹھ گئے اور پھر جو بھی گفتگو وغیرہ ہوئی وہ ہوئی۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور واپس آئے تو اس چادر کو طے بنا کر، یعنی آپ نے چادر اتار دی، اس کو طے کیا اور آپ اس کو طے کر کے واپس لے کر آئے۔ ثم ارسل بها الیہ، اور پھر جن صاحب نے وہ چادر مانگی تھی آپ نے وہ چادر ان کو بھیج دی۔ فقال له القوم، اب جو اور حضرات تھے جن کو یہ بات معلوم ہوئی، جنہوں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی اور آپ کے بدن پر بہت اچھی بھی لگ رہی تھی، اور ایک صاحب نے جو ہے حضور پاک سے یہ چادر جو ہے مانگ لی، تو انہوں نے تھوڑا سا ان صاحب کو جو ہے ڈانٹنا یا ملامت کرنا شروع کر دی، کہا کہ ما احسنت، بھائی تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ لبسها النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہ، حضور پاک علیہ السلام نے یہ چادر پہنی تھی اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ ثم سألته وعلمت انه لا يرد سائلا،
اور پھر تم نے حضور پاک سے یہ چادر مانگ لی، حالانکہ تمہیں معلوم تھا کہ حضور پاک کسی بھی سائل کو منع نہیں کرتے، لوٹاتے نہیں۔ جب تم یہ بات جانتے تھے کہ اگر تم مانگو گے تو حضور پاک واپس نہیں کریں گے، پھر بھی تم نے مانگ لی، حالانکہ حضور پاک کو ضرورت بھی تھی، تو تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اب ان صاحب کا جو محبت کا انداز ہے وہ محسوس کیجیے، وہ معلوم کیجیے۔ وہ فرمایا فقال، تو ان صاحب نے جواب دیا کہ انی واللہ ما سالتو لیلبسا، بھائیو میں نے یہ چادر اللہ کی قسم حضور پاک سے اس لیے نہیں مانگی تھی کہ میں اس کو پہننا چاہتا تھا، میں نے اس کو پہننے کے لیے نہیں مانگا، انما سالتہ لتکون کفنی، میں نے تو یہ چادر حضور پاک سے اس لیے مانگی ہے تاکہ یہ میرا کفن بنے۔ حضور پاک کے بدن سے یہ ٹچ ہو گئی ہے، حضور پاک کے بدن سے یہ چادر مس ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مبارک چادر کل جب میری موت آئے تو میرے کفن کی جگہ استعمال کی جائے۔ حضور پاک کی برکتیں، حضور پاک کے جسم کی برکتیں مجھے اس طرح معلوم ہو جائے، اس طرح محسوس ہو جائے کہ یہ چادر میرے بدن کا کفن بنے، اور گویا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے محفوظ کرے۔ امید یہی ہوگی کہ جب حضور پاک کے بدن پر یہ چادر ٹچ ہو گئی ہے، اور جب یہی چادر کفن کے طور پر میرے بدن پر ٹچ ہوگی، تو انشاءاللہ ایسے بدن پر جو ہے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، کوئی اس پر تکلیف اور عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ میری سعادت کی بات ہے، میں نے تو اس لیے یہ چادر مانگی تھی۔ قال سال، حضرت سال جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں بعد میں کہ فکانت کفنہ، کہ یہ چادر بعد میں ان صحابی کا کفن بھی بنی، ان کا انتقال ہوا تو اسی چادر میں ان کو کفن دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک طرف وہ صحابیہ ان کی محبت دیکھیے کہ وہ حضور پاک علیہ السلام سے اپنے ہاتھوں سے چادر بن کر لا رہی ہیں اور حضور پاک کی خدمت میں خوشی خوشی پیش کر رہی ہیں، حضور پاک اس کو قبول فرما رہے ہیں، اس کو استعمال فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایک طرف ان صحابی کی محبت کا انداز دیکھیے کہ حضور پاک علیہ السلام کے بدن پر جو چادر ایک مرتبہ ٹچ ہو گئی، وہ چاہتے کہ وہ چادر ان کے بدن کا کفن بنے، اور اللہ تعالیٰ اس چادر کے ذریعے سے ان پر قبر کی اور آخرت کی تمام سختیوں کو دور فرما دے اور ان کے ساتھ آسانی کا اور نرمی کا معاملہ فرمائے۔ تو یہ صحابہ کی محبت کے انداز ہیں، صحابہ کی محبت کے بڑے نرالے انداز ہیں۔ مختلف حدیثوں میں اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے کس کس طرح محبت کی ہے۔ اس حدیث میں یہ دو انداز ہمیں نظر آئے، تو بس ہم لوگ تمنا ہی کر سکتے ہیں اور صحابہ کی اس محبت پر رشک کر سکتے ہیں، اور یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس محبت کا کوئی ذرہ نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی حضور پاک علیہ السلام کی محبت کے طفیل ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔